السلام علیکم ایوری ون. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ. تو پیچھے کی فالتو آوازوں کو اگنور کر دیجیے گا اور میں ناول کو سٹارٹ کرتی ہوں. دل ابھی بھی تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن خیر وہ خود کو سنبھال سکتی تھی. ہمیں مل کر اسائنمنٹ پر کام کرنا ہے. کیا آپ نے سنا نہیں تھا؟ ابرام تعجب سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا. اوہ، نور کو شرمندگی ہوئی. وہ سر کی بات نہیں سن پائی تھی. اوکے ماہنور، پھر ہم شام میں ملتے ہیں، یہ نرمی سے بولا اور اٹھ کر چلا گیا. اس کے اٹھتے ہی نور نے سکون کا سانس لیا. پھر خیال آنے پر ادھر ادھر دیکھا. عنایا اور جنت نہ جانے کب سے اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی تھیں. اور شام تک وہ شدید بخار میں مبتلا ہو چکی تھی. پتہ نہیں لوگ اتنی آسانی سے محبت کیسے کر لیتے ہیں. وہ بستر پر پڑی سوچ رہی تھی. پتہ نہیں وہ کون تھا، کیسا تھا. وہ تو غور سے اسے دیکھتی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی محبت کر لی. یا اللہ اس کو میرے دل سے نکال دے، اس کی محبت کو میرے دل سے نکال دے. میرے دل میں بس اپنی محبت بھر دے میرے مالک. آنکھیں بند کیے، ہاتھ میں تسبیح پکڑے دعا مانگتے ہوئے وہ سسک رہی تھی. اس نے خواب میں دیکھا سبز جنگل اندھیرے سے روشنی میں منتقل ہو رہا تھا. چند آخری تارے آسمان میں ٹمٹما رہے تھے اور وہ آسمان کی جانب چہرہ اٹھائے انہیں دیکھ رہا تھا. اس کا گھوڑا اپنی جگہ پر جام تھا، وہی مخصوص جگہ. وہ ٹھہرا ہوا تھا. چاہنے کے باوجود بھی وہ حرکت نہ کر سکا. اچانک پتوں میں ایک شناسا سی سرسراہٹ پیدا ہوئی تو اس نے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا. سفید لبادہ دور جا رہا تھا. اس نے مایوسی سے اپنے گھوڑے کو دیکھا جو رکا ہوا تھا. اس کی کوئی منزل تھی ہی نہیں شاید. دل غمگین ہونے لگا اور عین اسی وقت اس نے کسی کی آواز سنی. کوئی کچھ پڑھ رہا تھا، کوئی خاص کتاب. وہ غور سے سننے لگا. پڑھنے والے کا لہجہ اجنبی نہیں تھا. پھر یکایک اس کی آنکھ کھل گئی. اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے. وہ بے یقین سا بیٹھا اپنی جگہ پر شل. وہ آواز، وہ شناسا سی آواز، وہ اس آواز کو پہچان گیا تھا. وہ اس لہجے کو بھی پہچان گیا تھا. یہ وہی آواز تھی جو اس نے چند گھنٹوں پہلے سنی تھی. مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ ابھی تک بے یقین سا بیٹھا سوچ رہا تھا. چند گھنٹے قبل شام ہوئی تو اس نے برابر والوں کا دروازہ کھٹکھٹایا. اسے ماہنور کے ساتھ مل کر اسائنمنٹ پر کام کرنا تھا. دروازہ صوفیہ نے کھولا تھا. ہیلو ابرام. اسے دیکھ کر وہ کھلے دل سے مسکرائی تھی. ہیلو، کیا ماہنور ہیں اندر؟ وہ دراصل میں ان سے ملنے آیا ہوں. ہمیں مل کر کچھ کام کرنا ہے. او ماہنور، وہ تو شاید. اس نے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا تو وہ کچھ پڑھ رہی تھی. تم کھڑے کیوں ہو؟ اندر آ جاؤ، تھوڑا انتظار کر لو. وہ بس فارغ ہونے والی ہے. نہیں ٹھیک ہے، میں یہیں انتظار کر لوں گا. ابرام ایسے برا لگے گا. تم اندر آ جاؤ. اچھا ٹھیک ہے. وہ سر نیچے کرتا اندر آ گیا. کمرے میں صوفیہ کے علاوہ جنت بھی موجود تھی. وہ اپنے کپڑے نکال رہی تھی. اس کو ہیلو کہہ کر وہ ایک
سنگل چیئر پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں تیسرا افراد وہ خود تھا اور چوتھی مہانور۔ وہ ایک کونے میں کپڑا بچھائے اس پر بیٹھی تھی، ہاتھ ہوا میں بلند کیے اونچی آواز میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ اس کو سننے لگا۔ اس لڑکی کو سن کر ابراہیم کو اچھا لگتا تھا۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ عظمت والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ وہ آسمان کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ پھر اس نے اٹھتے ہوئے ہاتھ منہ پر پھیرے اور اٹھ کر کھڑی ہوئی، جائے نماز اٹھا کر پلٹی اور جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ اس کی رنگت ایسے اڑی تھی جیسے اس نے اپنے پیچھے کوئی اسیب دیکھ لیا ہو۔ ہیلو مہانور، وہ غیر آرام دہ نظر آتا تھا۔ آپ؟ جی وہ اسائنمنٹ اس نے یاد کروانا چاہا۔ ابراہیم کی نظریں خود پر پا کر وہ گڑبڑائی۔ جی، اس نے تھوک اندر نکلا۔ اچھا، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ہاں، وہ اندھا تھا شاید۔ اس کو وہ مرتی ہوئی لڑکی شاید نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، کیا ہم کل اسائنمنٹ پر کام کر سکتے ہیں؟ وہ نگاہیں نہیں ملاتی تھی۔ اوکے، نو پرابلم۔ وہ اٹھا اور پھر مڑ کر نور کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی فرش کو گھور رہی تھی، چہرے کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ وہ کچھ کہے بنا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ جنت اب اس کے پاس آئی۔ صوفیہ کھڑکی کے پاس کھڑی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ گڈ جاب نور۔ جنت نے نور کا کندھا تھپ تھپایا۔ میں تھک جاؤں گی جنت، ایسے میں کتنی دیر تک اس سے بھاگوں گی؟ تو تم نہ بھاگو نا نور، اس کا سامنا کرو، اور تم یہ کر سکتی ہو، تم ہر چیز کر سکتی ہو۔ تم اس سے بھاگو گی تو ہر بار اس کے سامنے آنے سے ڈر جاؤ گی، ایمان کمزور ہوگا۔ اس کا سامنا کرو گی تو ڈر دور ہو جائے گا۔ سمجھ لو یہ تمہاری آزمائش ہے اور تمہیں اس پر پورا اترنا ہے۔ پر نور کا ذہن خالی تھا۔ تبھی عنایا اندر آئی۔ وہ نیچے آئس کریم کھانے گئی تھی۔ اتنی کوئی بکواس آئس کریم تھی، اس سے اچھا تو ہمارا برف والا گولا ہوتا ہے نا مہانور؟ ایک نور ہی اس کی ہم مزاج تھی، پر کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ویسے ہمارے روم میں کون آیا تھا؟ میں نے کسی کو نکلتے دیکھا ہے۔ ابراہیم آیا تھا، جنت بولی۔ کیا؟ عنایا کو تو مانو صدمہ لگا تھا۔ ہائے اللہ، یہ سارے حسین لڑکے میری غیر موجودگی میں ہی کیوں تشریف لے آتے ہیں؟ کیونکہ وہ کام سے آتے ہیں۔ عنایا کا منہ بن گیا پر کچھ بولی نہیں۔ اس نے ایک نظر نور پر ڈالی، وہ بے سود سی اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ دوسری جانب وہ شخص سانس روکے بیٹھا تھا۔ مہانور؟ اس کے لب تھر تھر آئے۔ وہ کہاں سے آ گئی تھی؟ کیا وہ اب تک اس ہی کے خواب دیکھتا آیا تھا؟ کیا وہ مہانور؟ نہیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔
اس نے آنکھیں موند کے گہرا سانس لیا۔ کون تھی وہ؟ کون تھی ماہنور؟ اور آخر کون تھا ابرام؟ اگلی صبح عنایا جنت سے بول رہی تھی، تمہیں پتہ ہے وہ گوری لڑکی کے ساتھ جو لڑکا ہوتا ہے وہ کون ہے؟ عنایا ہمیں کیا پتہ ہوگا، ایسے ہی انفارمیشن کے لیے۔ بندے کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ اس کے ساتھ والا بندہ کیسا ہے۔ کس کے ساتھ رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اچھا بتاؤ کون ہے؟ جنت جانتی تھی کہ عنایا بتا کے ہی چھوڑے گی۔ وہ لڑکا کرسچن ہے۔ اس کے ساتھ چلتی ماہنور کے قدم لڑکھڑائے۔ حد ہے نا، مطلب اگر تمہیں عشق لڑانا ہی ہے تو کم از کم کسی مسلمان کو ڈھونڈتی۔ اور ابرام؟ نور کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ وہ کون تھا؟ اگر وہ بھی کرسچن ہوا یا کوئی اور مذہب سے؟ ہائے، وہ اچانک ہی آ جاتا تھا۔ نور نے جنت اور عنایا کو آگے بڑھتے دیکھا پر وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ جی کیسی ہیں آپ ماہنور؟ نور نے بس سر ہلایا۔ وہ اس کے جوتے دیکھ رہی تھی۔ اور وہ ابرام؟ وہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا تھا۔ وہ نور کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کو نہیں دیکھتا، وہ دوسرے لوگوں کی طرح گھورتا نہیں تھا۔ وہ کتنا اچھا تھا۔ نور کو پھر محبت ہونے لگی۔ نہیں، اس نے پھر دل کو جھڑکا۔ آپ نے کچھ کہا؟ وہ اس کی بات نہیں سن پائی تھی۔ کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ جب میں فری ہوا تو آپ سے کانٹیکٹ کر لوں گا، پھر ہم مل کر کام کر لیں گے۔ اس نے بات کی وضاحت کی۔ اور کیا وہ اسے انکار کر سکتی تھی؟ ہاں وہ کر سکتی تھی۔ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں فری ہوں گی تو آپ سے رابطہ کر لوں گی۔ اب میں چلتی ہوں۔ 'وہ آہستہ سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ آگے بڑھ گئی اور دل وہیں رہ گیا۔ کیا تھا اگر وہ اسے نمبر دے دیتی؟ ایک نمبر ہی تو تھا۔ وہ اب خود کو ملامتیں کر رہی تھی۔ 'جاؤ ورنہ وہ آ جائے گا'۔ جنت کب سے اس کو یہی کہے جا رہی تھی۔ 'اور میں چلی جاؤں تمہاری جگہ'، عنایا جھٹ سے بولی۔ 'نہیں'، اس نے فوراً سے کہا۔ چونکہ وہ سچ میں چلی جاتی۔ 'ہاں تو پھر دفع ہو جاؤ'۔ 1 گھنٹے سے سر میں درد کر کے رکھا ہے۔ 2 منٹ ہوئے ہیں کلاس ختم ہوئے، نور بولی۔ 'تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے، جاؤ نا'۔ ہائے اتنا پیارا تو ہے وہ، کاش سر مجھے اس کے ساتھ بٹھا دیتے۔ وہ گئی تو دیکھا وہ آڈیٹوریم کی سیڑھیوں میں بیٹھا تھا۔ ہائے، نور کو دیکھ کر اس نے ہاتھ ہلایا۔ اس نے ذرا سا سر کو خم دیا اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ درمیان میں بیگ رکھا تھا۔ تو ہم شروع کریں؟ جی، وہ اس کے سامنے تابع دار سی بن جاتی تھی۔ وہ مسکرایا، پتہ نہیں کیوں۔ اور پھر اگلے 2 گھنٹے وہ کتابوں میں سر دیے کام کرتے رہے تھے۔
میں اس کو کاپی کروا لوں گی، وہ ایک کاغذ کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے بولی تھی۔ آپ رہنے دیں، میں کروا کے دے دوں گا۔ اس نے نرمی سے نور کے ہاتھ سے وہ کاغذ پکڑ لیا۔ اوکے، پھر میں جاؤں؟ سامنا کرنے سے ڈر ختم ہو جاتا ہے، جنت ٹھیک کہتی تھی۔ دل کی دھڑکن اب بھی بڑھی ہوئی تھی، لیکن وہ ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ محبت تو دل میں رکھنے کی شے ہے، ظاہر کرنے کی نہیں، یہ وہ جان گئی تھی۔ جی جائیں، وہ اپنی کتابیں سمیٹتا ہوا بولا۔ ماہنور، آپ مسلم ہیں؟ لہجے کو سرسری سے رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی۔ کندھے پہ بیگ ڈالتی وہ رک گئی۔ اور آپ؟ پتہ نہیں کیوں اس نے بھی پوچھ لیا۔ وہ ٹھہر گیا۔ ہائے کاش وہ یہ نہ پوچھتی۔ جی مسلم، اس نے جھوٹ بولا، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ نور کے لب بے ساختہ مسکرائے۔ ایک سکون سا اس کے اندر تک سرایت کر گیا۔ اور جب وہ جانے لگا تو قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ جھوٹ کا بوجھ دل پر پڑ گیا تھا۔ جھوٹ بولنا آسان ہوتا ہے، لیکن جھوٹ کے ساتھ جینا آسان نہیں ہوتا۔ پیچھے کے شور کو اگنور کر دیجیے گا، اور کیونکہ بہت زیادہ پیچھے شور آ رہا ہے، کیونکہ میں اپنی گیلری میں بیٹھ کے وائس اوور دے رہی تھی، اور نیچے سے لازمی سی بات ہے بائکس وغیرہ گزرتی ہیں تو شور تو آئے گا ہی۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک شیئر کمنٹ کر دیں۔